السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ ناظرین کرام، دوستی کے آداب اس سلسلے کی یہ دوسری کڑی ہے۔ الحمدللہ پہلی کڑی میں ہم نے دوستی کے آداب، تقاضے، مفہوم، اہمیت اور حقوق اس تعلق سے کئی باتیں قرآن اور سنت کی روشنی میں جانی ہیں۔ امید ہے وہ ساری باتیں ہماری سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ انشاءاللہ اب اسی سلسلے کو ہم اس کڑی میں بھی آگے بڑھاتے ہیں اور کچھ باتیں مزید جو پچھلی کڑی میں ہم نے نہیں جانی انشاءاللہ اس کڑی میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستی کے آداب اور حقوق، تقاضوں اور ایک دوسرے کے اخلاق کو لے کر قرآن کریم اور احادیث نبویہ میں بہت سی آیات اور احادیث ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب میں دوستی کے مفہوم کو اجاگر کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سنت مطہرہ میں دوستی کی اہمیت اور تقاضے بتانا اور اس کی باریکیوں، نزاکتوں کی طرف اشارے کرنا، یہ اس بات کا غماز ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ دوست کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ دوست کوئی معمولی چیز نہیں، یہ وہ انسان ہے جو ہمارا رشتہ دار نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا رشتہ دار ہوتا ہے۔ یہ وہ انسان ہے جو ہمارے دکھ سکھ کا ساتھی نہ ہوتے ہوئے بھی ہمارا ساتھی بن جاتا ہے اور ہماری زندگی میں وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ ہمارے مسئلے سلجھانے ہوں، معاملات حل کرنے ہوں، وہ شخص کام آتا ہے۔ بڑھ چڑھ کر ہمارے لیے، ہمارے آرام کے لیے وہ جد و جہد کرتا ہے۔ اب آئیے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں دوستی کے تعلق سے جانتے چلیں۔ دوستی ایک مضبوط اور پاکیزہ بندھن ہے، اسے مضبوط اور پاکیزہ ہی ہونا چاہیے۔ دوستی کا معیار قرآن اور سنت ہونا چاہیے۔ دوستی کی بنیاد نیکی، تقوی، پرہیزگاری ہونا چاہیے۔ اگر نیکی کی بنیاد، دوستی کی بنیاد نیکی، تقوی، پاکیزگی، پرہیزگاری، دل کی صفائی ستھرائی، سچا جذبہ نہیں ہے تو پھر ایسی دوستی دنیا میں کام آ سکتی ہے، کیونکہ دنیا کے لیے کی گئی ہے، لیکن آخرت میں کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات پر تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ دنیا میں ایک دوست دوسرے دوست کے بہت کام آتا ہے، اپنے دوست کے بگڑے ہوئے کام سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے الجھے ہوئے مسئلے حل کرواتا ہے، اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے مرتبے سے، اپنی قدر سے اپنے دوست کی مدد کرتا، بھرپور کوشش کرتا ہے کہ دوست کو سکون ملے، راحت ملے، اس کی بے چینی اور اضطراب دور ہو۔ لیکن قیامت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جگری دوست، قیامت کے دن جگری دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن متقیوں کا حال ایسا نہیں ہوگا۔ متقیوں کا حال ایسا نہیں ہوگا، متقیوں کو اللہ تعالیٰ دشمن بننے سے محفوظ رکھے گا۔ دوست وہ ہوتا ہے جس سے ہم یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ تکلیف میں ہمارے کام آئے گا، لیکن آخرت میں دوست دشمن بن جائے گا، یعنی تکلیف میں ہمارے کام نہیں آئے گا بلکہ ہم سے بھاگے گا، یہ سوچے گا کہ کہیں یہ میرے گلے نہ پڑ جائے، اپنا کوئی حق نہ مانگ لے یا مجھ سے نیکی نہ مانگ لے، یا میں بھی اس کے کیے ہوئے گناہ میں شریک سمجھ کر نہ پکڑا جاؤں۔ دنیا میں اگر دوستی کا معیار دینداری ہے، تقوی ہے، نیکی ہے، اسلام ہے، پاکیزگی ہے، صراط مستقیم ہے، تو آخرت میں یہ دوستی کام آنے والی ہے، ایک دوسرے کی سفارش ہونے والی ہے۔ لیکن اگر دنیا میں دوستی کا معیار خاندان ہے، مرتبہ ہے، جاہ و حشمت ہے،
خاندانی وقار ہے، اونچا قوم قبیلہ ہے، یا مال اور دولت ہے، یا کوئی منصب اور عہدہ ہے، تو پھر دنیا میں ہو سکتا ہے ایسا دوست آپ کے کچھ کام آ جائیں، ایسا دوست آپ کی کوئی تکلیف دور کرنے میں مدد کرے، آپ کا تعاون کرے، آپ کی کوئی حاجت اس کے ذریعے پوری ہو، یا اگر آپ اونچے مرتبے والے ہیں تو آپ کے دوستوں کے کچھ کام آ جائیں، ان کی کوئی حاجت پوری کر دیں۔ لیکن چونکہ دنیا میں دوستی کی بنیاد تقویٰ نہ تھی، دنیا میں دوستی کی بنیاد اللہ عز و جل کا ڈر نہ تھا، دنیا میں دوستی کی بنیاد دینداری نہیں تھی، دنیا میں دوستی کی بنیاد پاکیزگی اور دل کا سچا جذبہ نہیں تھا، تو آخرت میں ایسے دوست کسی کام نہیں آئیں گے۔ چلیے کام نہ آنا ایک حد تک ٹھیک، لیکن دشمن بن جائیں گے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، قیامت کے دن جگری دوست، دنیا میں بہت دوست بنے پھرتے تھے، ایک دوسرے کے غمگسار، ہمدرد اور ساتھی بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی پہچان اور علامت بنے ہوئے تھے، ہر خیر میں شر میں برائی میں ایک دوسرے کے ساتھی، مددگار اور معاون بنے ہوئے تھے، لیکن یہی دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، پیٹ پھیر پھیر کر بھاگیں گے۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، قیامت کے دن جب دوست، ایسے دوست جو متقی نہ تھے، جن کی دوستی کی بنیاد تقویٰ نہیں تھی، ایک دوسرے کو دیکھیں گے تو بھاگیں گے۔ لا یسأل حمیم حمیما، دنیا میں بہت جگری دوست بنے گھومتے تھے، لنگوٹیا یار بنے ہوئے تھے، لیکن قیامت کے دن کوئی جگری دوست اپنے دوست کو نہیں پوچھے گا، بلکہ وہ تو اپنے بیوی بچوں تک کو فدیے میں دینے کی کوشش کرے گا۔ تو دوست کا مرتبہ، دوست کا مقام بیوی بچوں کے بہت بعد میں آتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام کی نظروں میں، اللہ تعالیٰ کی نظروں میں دوست کی اہمیت ہے، تو اس بات کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ ہے کہ آپ کی دوستی تقویٰ کی بنیاد پر ہو۔ اور مومن تو دوست ہوتا ہے، ہر اچھے کا دوست، ہر اچھے کا ساتھی، ہر خیر کا رفیق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف، مومن مانوس ہوتا ہے اور لوگ بھی اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ مومن خود بھی اپنے جیسوں سے الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور دوسرے لوگ بھی اس سے الفت رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں۔ یہ وہ ہوتا ہے جو خود بھی اچھوں کا دوست بنتا ہے اور اچھوں کو بھی اپنے قریب آنے کا موقع دیتا ہے، اور اچھوں کا دوست بن کر اسے خوشی ہوتی ہے اور دوسروں کو اس کا دوست بن کر خوشی ہوتی ہے۔ وَلَا خَيْرَ فِي مَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ، لیکن وہ آدمی جو نہ دوسروں سے مانوس ہوتا ہے، نہ دوسروں کو اپنے سے مانوس کرتا ہے، نہ خود کسی کے قریب جاتا ہے اور نہ کسی کو اپنے سے قریب آنے دیتا ہے، تو ایسے آدمی میں کوئی خیر اور کوئی بھلائی نہیں ہے۔ حدیث نبوی کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، مانوس ہونا چاہیے، لوگوں کو اپنے سے قریب آنے کا، انسیت پیدا کرنے کا موقع دینا چاہیے۔ اگر آپ خود لوگوں سے مانوس نہیں ہوتے، لوگوں سے انسیت نہیں رکھتے، لوگوں سے میل جول نہیں رکھتے، اور لوگ بھی آپ سے دور دور بھاگتے ہیں آپ کے رویے کی وجہ سے، تو پھر لا خیر، تو آپ کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ تو حدیث نبوی ایک طرح سے ہمیں دوستی کرنے پر ابھارتی ہے، اور دوستی کی بنیاد، دوستی کا معیار تو آپ جان چکے ہیں کہ دوستی کی بنیاد تقویٰ ہے، دوستی کا معیار قرآن و سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ سے بہت زیادہ بے تحاشا محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ہر ایک صحابی کو یہ محسوس ہوتا گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھی سے محبت کرتے ہیں۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا من احب الناس الیک، کیوں پوچھا تھا؟
ان کا کہنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے مانوس تھے، اتنی محبت مجھ سے کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت میرے لیے اتنی زیادہ گہری اور دراز تھی کہ مجھے محسوس ہوتا تھا میں آپ کو اپنے تمام صحابہ میں، اپنے سب ساتھیوں میں سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ بس ایک بار ایک جنگ میں جاتے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھا من احب الناس الیک؟ قال عائشہ، قلت ومن الرجال قال ابوہا۔ تو میں نے ایک دن پوچھ ہی لیا، میں سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبت مجھ سے ہی ہے۔ آپ کا میرے ساتھ گفتگو کا انداز، آپ کی بول چال، آپ کا میرے ساتھ ملنا جلنا ایسا تھا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ سب سے زیادہ محبوب میں ہی ہوں۔ لیکن یہ سعادت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے خانوادے کو ملی تھی۔ میں نے پوچھا من احب الناس الیک، آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ کا سب سے زیادہ محبوب فرد کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ۔ میں نے پوچھا اور مردوں میں سے کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام صحابہ کرام کو اتنا قریب رکھتے، سب سے اتنے زیادہ مانوس رہتے تھے، سب کو اتنا زیادہ اپنے سے مانوس رکھتے تھے کہ ہر ایک صحابی کو یہ محسوس ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھی سے محبت کر رہے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بھی ہیں کہ لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہے کہ جو لوگوں سے میل جول رکھتا ہے، لوگوں سے قریب رہتا ہے، لوگوں سے دوستی اور تعلقات رکھتا ہے۔ اب جب آپ کی کسی سے دوستی ہوگی تو اس کی طرف سے آنے والی کچھ تکلیفیں آپ کو اٹھانی پڑیں گی، برداشت کرنی پڑیں گی۔ جب آپ اجتماعیت میں، معاشرے میں لوگوں سے مل جل کر رہتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کو کچھ قربانی دینی پڑے گی، کبھی مال کی، کبھی تھوڑے سے وقت کی، کبھی کسی اور طرح کی محنت کرنی پڑے گی، کبھی کوئی پریشانی بھی آپ کو لوگوں کی طرف سے آئے گی، کیونکہ آپ معاشرے میں رہتے ہیں تو ہر آدمی ایک جیسا تو خیر والا نہیں ہوتا، ایک ساتھ لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے آپ کو کبھی کبھی تکلیف آ سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ آدمی جو لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہتا ہو اور ملنے جلنے کی وجہ سے، ان سے دوستی اور رفاقت کی وجہ سے اسے تکلیفیں بھی جھیلنی پڑتی ہیں، لیکن وہ تکلیفیں برداشت کرتا ہے، صبر کرتا ہے اور لوگوں سے دوستی نہیں توڑتا، لوگوں کے ساتھ صبر اور شکر سے زندگی گزارتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو کسی سے دوستی نہیں کرتا، الگ تھلگ رہتا ہے، لوگوں سے زیادہ مانوس نہیں ہوتا، لوگوں سے بہت زیادہ گھلتا ملتا نہیں ہے، لوگوں کا بہت زیادہ ہمدم اور غمگسار نہیں بنتا ہے، تو نہ وہ اجتماعیت پسند کرتا ہے، نہ دوستوں کا ساتھ پسند کرتا ہے، اور نہ ہی لوگوں کی طرف سے آنے والی کسی تکلیف اور پریشانی کو برداشت کر کے اس پر صبر کرتا ہے۔ تو دو طرح کے ہیں، ایک اجتماعی زندگی گزارنے والا، دوستوں کے ساتھ رہنے والا، لوگوں میں گھل مل کر مل جل کر رہنے والا، جو لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر بھی کرے، وہ بہتر ہے اس شخص سے، بہت بہتر ہے اس شخص سے جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر میل جول سے نہیں رہتا اور ان کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر بھی نہیں کرتا۔ اس حدیث میں اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آپ کو لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے، اچھے لوگوں سے دوستی کیجیے، برے لوگوں سے دور رہیے۔ آپ نے وہ حدیث تو سنی ہوگی کہ قیامت کے دن کچھ سعادت مند لوگ نور کے ممبروں پر ہوں گے، نور کے ممبروں پر ہیں، دوسرے لوگ ان پر رشک کر رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں ان کو اتنے مرتبے میں دیکھ کر۔ پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پچھلی امتوں میں سے ایک امت کا ایک فرد تھا، اس کی ایک شخص سے اللہ کی خاطر دوستی تھی۔ دوستی اللہ کے لیے ہو تو دنیا اور آخرت میں سود مند، فائدہ مند، دوستی اللہ کے لیے نہ ہو تو دنیا میں بھی باعث ذلت اور آخرت میں باعث شرمندگی، افسوس اور حسرت۔ ایک شخص تھا جس کی ایک اللہ والے شخص سے اللہ کی خاطر دوستی تھی۔ ایک بار اس کے دل میں بات آئی کہ میں اپنے بھائی، اپنے دوست کی زیارت کرنا چاہتا ہوں،
اس کا وہ دوست دوسرے کسی گاؤں دوسرے علاقے میں رہتا تھا، یہ سفر کر کے وہاں جانے لگا۔ راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں اس کے پاس بھیجا۔ فرشتہ اس کے پاس آیا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں فلاں فلاں بستی میں جا رہا ہوں۔ پوچھا کیوں جا رہے ہو؟ کہا فلاں فلاں بھائی سے ملنے جا رہا ہوں۔ فرشتے نے پوچھا کوئی غرض ہے، کوئی مقصد ہے کیا؟ اس سے کوئی رشتہ داری ہے یا اس کا کوئی احسان تمہارے اوپر ہے جسے چکانا چاہتے ہو، یا اور کوئی غرض ہے کہ جس کی خاطر تم اس کے پاس جا رہے ہو؟ کوئی دنیاوی حاجت ہے؟ اس بندے نے کہا نہیں، کوئی حاجت نہیں ہے، اس کا مجھ پر کوئی احسان نہیں ہے، بس بات اتنی ہے کہ وہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور میں اللہ کی خاطر اس سے محبت کرتا ہوں، بس اسی محبت کے تقاضے کے تحت میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو حکم دیا کہ فرشتہ اس بندے سے کہے تم نے اللہ کے اس نیک بندے سے اللہ کی خاطر محبت کی ہے تو تمہیں خوشخبری ہو کہ اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث یقیناً آپ نے سنی ہوگی۔ قیامت کے دن 7 قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے مہیا کردہ فراہم کردہ سائے میں ہوں گے، یا یوں کہہ لیجئے کہ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، وشاب نشأ فی عبادت اللہ، ورجل تعلق قلبه بالمساجد، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ہیں قیامت کے دن جب اللہ کے فراہم کردہ سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس دن یہ اللہ تعالیٰ کے اس سائے کے نیچے ہوں گے، یا آپ یوں کہہ لیجیے عرش کے سائے تلے ہوں گے۔ ایک وہ شخص جسے اللہ نے حکومت دی، اپنی بیوی بچوں کا ذمہ دار بنا، کسی قوم قبیلے کا ذمہ دار امیر بنا، یا کسی فوج کا ذمہ دار بنا، یا کسی ملک اور علاقے کا حاکم بنا، تو اس نے عدل قائم کیا، انصاف سے کام لیا، انصاف پسند حکمران۔ دوسرا وہ شخص، وہ نوجوان کہ جس کی نوجوانی، جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں ہی گزری ہو، جوانی کے جوش نے اسے اللہ کے راستے سے نہ بہکایا ہو۔ تیسرا وہ شخص کہ جس کا دل مسجدوں میں ہی لگا رہتا ہو، ابھی نماز پڑھ کر گیا اور اب کب نماز کا وقت ہو اور میں اللہ کے گھر میں حاضر ہو جاؤں۔ چوتھا وہ شخص، یہ بلکہ وہ 2 لوگ، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ 2 لوگ جنہوں نے اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، اللہ کی خاطر ایک دوسرے کے دوست بنے، اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے انہوں نے تعلقات استوار کیے، اکٹھا ہوئے، دوستی ہوئی تو اسی بنیاد پر، اسی معیار پر، اور اگر کبھی جدا ہونے کی نوبت آئی تو صرف اسی وجہ سے کہ ان دونوں کی دوستی اللہ کی محبت کی خاطر باقی نہ رہ سکی، ان میں سے کوئی ایک شیطانی پھندے میں آ گیا۔ دونوں کی دوستی کب تک رہی؟ جب تک دونوں اللہ کے ذکر، اللہ کی یاد اور قرآن و سنت کی بنیاد پر، دین کے معیار پر اکٹھا رہے، تب تک دونوں کی دوستی رہی۔ لیکن جب ان دونوں میں سے کوئی ایک گمراہ ہونے لگا، دوسرے نے اسے سمجھانے اور نصیحت کرنے کی پوری کوششیں کی، دوسرے نے اس کو دعوت دی، سمجھایا، بھلائیوں کی طرف رغبت دلائی، بھلائیوں کا حکم دیا، برائیوں سے روکا، لیکن وہ باز نہ آیا کیونکہ شیطان اس کے پیچھے لگ چکا تھا۔ تو پھر وہ شخص جو حق پر قائم تھا، جس کے نزدیک دوستی اور دشمنی کی بنیاد قرآن اور سنت ہی تھیں، دوستی ہو تو اللہ کی خاطر، دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر، تعلق بنے تو اللہ کی خاطر، تعلق ٹوٹے تو اللہ کی خاطر، تو اللہ کے اس نیک بندے نے اپنے اس جگری دوست سے تعلق توڑ لیا کہ وہ بندہ اب اللہ کا فرما بردار نہ رہا، لہٰذا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے۔ 5واں وہ شخص کہ
جسے برائی کا، گناہ کرنے کا، زنا کا پورا موقع ملا، لیکن اللہ سے ڈر گیا اور کہا نہیں میں یہ برائی نہیں کر سکتا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ چھٹا وہ شخص جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اللہ کی محبت میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کی فکر میں اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونے لگا۔ اور ساتواں وہ شخص، وہ سخی، وہ فیاض کہ جس نے داہنے ہاتھ سے صدقہ دیا تو اس قدر چھپا کر، مخفی طریقے سے کہ بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چل سکا دائیں ہاتھ نے کیا اور کتنا خرچ کیا ہے۔ اس میں سے جو ہماری اس تقریر یا ہمارے اس درس کا اصل اہم ٹکڑا ہے وہ یہ ہے، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، دو لوگ اللہ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کی، دوستی کی اللہ کی خاطر، قریب آئے اللہ کی خاطر، تعلقات بڑھائے اللہ کی خاطر، ایک دوسرے سے محبت کی، ایک دوسرے سے رشتہ قائم کیا اللہ کی خاطر، اور جب تک دونوں دین پر رہے، تقوی پر رہے، ایک دوسرے کے لیے سچے جذبے اور اخلاص کے ساتھ رہے، تب تک ان کی دوستی باقی رہی، قائم رہی۔ لیکن جب ان میں سے کوئی ایک بہکا، کوئی ایک بھٹکا، دوسرے نے اس کو سمجھانے کی، منانے کی، نصیحت کرنے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ اپنی غلطی سے باز نہ آیا، اپنی روش سے توبہ نہ کی، تو اس نیک بندے نے اس سے دوستی توڑ لی۔ تو ان میں سے وہ آدمی اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا یا اللہ کے فراہم کردہ سائے میں ہوگا کہ جس دن اللہ کے دیے ہوئے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان آیات کو، ان احادیث کو سن کر یقیناً آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ ہماری زندگی میں دوست کی کیا اہمیت ہے، اور اس بات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے کہ ہمارا دوست نیک شخص ہونا چاہیے، برا آدمی نہ ہو۔ جیسے کہ آپ نے پچھلی کڑی میں وہ آیت سنی تھی، یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا ویلتی لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا۔ جس دن ظالم، فاسق اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا افسوس اور حسرت سے، شرمندگی سے، کہے گا کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ کی ہوتی، وہ برائیوں میں میرا معاون بنا رہا، ظلم میں میرا ساتھ دیتا رہا، مجھے ظلم پر ابھارتا رہا، برائیوں کی رغبت دلاتا رہا، منافقوں والا کام کرتا رہا، یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف میں اس نے میرے ساتھ زندگی گزاری، برائیوں کی رغبت دلاتا رہا، برائیوں کا شوق دلاتا رہا، ظلم میں میرا معاون اور مددگار بنا رہا، کبھی خیر کی طرف میری رہنمائی نہ کی، بلکہ خیر سے مجھے روکا، اچھائی سے مجھے روکا، بھلائی سے مجھے روکا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آنے نہ دیا۔ کاش میں نے اس سے دوستی نہ کی ہوتی، اس کے قریب نہ جاتا، تو آج مجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اس نے میرے ساتھ بڑا فریب کیا، بڑا دھوکہ دیا مجھ کو۔ اللہ کی جانب سے نصیحت میرے پاس آ چکی تھی، قرآن آ چکا تھا، دوستی اور دشمنی کا معیار مجھے بتایا جا چکا تھا، دوستی کی بنیادوں سے واقفیت مجھے تھی، لیکن اس کی دوستی کا جادو ایسا سر چڑھ کر بولتا رہا کہ میں خیر کو خیر نہ سمجھ سکا، شر کو شر سمجھ کر اس سے باز نہ آ سکا۔ اس نے مجھے اللہ کے دین سے بھٹکا دیا، اس کی دوستی نے مجھے گمراہ کر دیا۔ یہی لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا يُبَصَّرُونَهُمْ، دوست ایک دوسرے کو دیکھیں گے لیکن کیسے ہی جگری دوست دنیا میں کیوں نہ رہے ہوں، یہاں آ کر ایک دوسرے کو نہ پوچھیں گے بلکہ ایک دوسرے کے دشمن بنیں گے، اور اب اس دوستی پر افسوس، حسرت اور شرمندگی سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بھی فرمائی ہے، الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ۔ قیامت کے دن سب دوست، جگری دوست، لنگوٹیا یار، سب ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے متقیوں کے۔ یہ آیتیں، یہ حدیثیں ہمیں اس بات پر ابھار رہی ہیں کہ ہم دوستی کریں، لوگوں کے ساتھ ملے جلیں، لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہیں، اس لیے کہ مومن لوگوں سے ملنے جلنے والا ہوتا ہے۔ لیکن اچھی طرح غور کر لیں کہ ہم اگر دوست بنا رہے ہیں تو کسے بنا رہے ہیں؟
ہم اگر ساتھی بنا رہے ہیں تو کسے بنا رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا ساتھی ہمارے حق میں نقصان دہ شیطان کی طرح بن جائے، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، قرآن و سنت سے دور جاتا ہے، قرآن و سنت کی نافرمانی پر اڑا رہتا ہے، تو ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، اور پھر شیطان اس کا قرین، ساتھ میں رہنے والا ساتھی، دوست بن جاتا ہے۔ جو بھی اللہ کے ذکر سے رخ موڑتا، اللہ کے ذکر سے پیٹ پھیرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اور شیطان اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اور پھر جس کا دوست شیطان بن جائے وہ خیر میں آگے نہیں آ سکتا، وہ تقوی میں آگے نہیں آ سکتا، وہ خشیت الہی میں آگے نہیں آ سکتا، وہ اللہ کی اطاعت نہیں کر سکتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری میں نام نہیں کما سکتا۔ کیا کرے گا یہ شیطان اس کے ساتھ؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہدایت پر ہیں، ایسا نہیں، ان کی برائیاں انہیں مزین کر کے بتائی جاتی ہیں۔ وہ شیطان نما دوست، وہ دوست نما شیطان ان کے لیے برائیوں کو سجا دیتا ہے، ظلم کو اچھا کر کے بتاتا ہے، گناہ ان کی نظروں میں گناہ ان کی نظروں میں دل فریب ہو جاتے ہیں، برائیاں کریں، گناہ کریں، خباثتیں کریں، اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں کریں، اللہ کو ناراض کریں، اللہ کے حقوق ماریں، بندوں کے حقوق ماریں، یہ ساری چیزیں ان کی نظروں میں اچھی بنا کر پیش کی جاتی ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، یہ دوست نما شیطان، یہ شیطان نما دوست انہیں اللہ کے راستے سے بھٹکاتے چلے جاتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت پر ہیں۔ تو ناظرین کرام، اب ہمارا یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم چونکہ دوستی کے بغیر نہیں رہ سکتے، دوستی ہماری فطرت ہے، اللہ تعالیٰ نے دوستی کو، دوست بنانے کو ہماری انسانی ضرورتوں میں شامل کر دیا ہے۔ ہمیں اپنے مسائل سلجھانے کے لیے، اپنے دکھوں کا مداوع کرنے کے لیے کسی دوست کی ہمدرد اور غمگسار کی ضرورت پڑتی ہے، تو ہم دوستی کریں، لیکن ایسا نہ ہو جیسے کہ دوست غمخواری میں میری سعی فرمائیں گے کیا، زخم کے بھرنے تلک ناخن نہ بڑھائیں گے کیا۔ دوست ایسا نہ ہو کہ آپ کی تکلیف پر ہنسے، آپ کی پریشانی پر خوش ہو، آپ کو مصیبتوں میں گرفتار دیکھ کر کترا کر نکل جائے، آپ مدد کے محتاج ہوں وہ آپ کی مدد نہ کرے۔ ایسا دوست نہ ہو، ایسا تو نقصان دہ، ایسا تو دشمن ہوتا ہے۔ دوست تو وہ ہو، آپ الجھیں وہ سلجھائے، آپ پھنسیں وہ نکالے، آپ گرفتار ہوں وہ رہائی دلائے، آپ بیمار ہوں وہ آپ کا طبیب بن جائے، آپ کا ڈاکٹر بن جائے، آپ کا مسیحا بن جائے، آپ کو مدد کی ضرورت ہو وہ آپ کا مددگار ہو، آپ کسی حاجت میں ہو وہ آپ کا معین ہو، آپ کا معاون ہو۔ اور صرف دنیا نہیں، ایک مسلمان کوئی بھی کام کرتا ہے تو آخرت کے نقطہ نظر سے کرتا ہے، کیونکہ وہ اچھی طرح سمجھتا ہے نعمت ملی اگر دنیا کی ہے تو زائل ہونے والی ہے، کوئی تکلیف ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اگر صرف دنیا سے متعلق ہے تو ختم ہونے والی ہے۔ تو ایک مسلمان صرف آخرت کو پیش نظر رکھ کر کوئی بھی کام کرتا ہے، یہ معنی، یہ مفہوم ہے دوستی کا کہ آپ دوستی کریں تو صرف آخرت کو پیش نظر رکھ کر کریں، تاکہ کل وہ دوست آپ کے کام آئے۔ آپ کو سفارش کی ضرورت پڑے، اللہ کے یہاں سفارش کرے، اللہ میں نیک تھا اور یہ کیسے ممکن ہوگا کہ میں نیک رہوں، اپنے دوستوں کو نیکی کی طرف نہ لاؤں، اے اللہ میں نیک تھا تو میرا دوست بھی نیک تھا، کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں گی تو رحیم ہے اس پر رحم فرما، کچھ گناہ ہو گئے ہوں گے تو غفور ہے اس کو بخش دے، کچھ گناہ ہو گئے ہوں گے تو کریم ہے اس پر کرم فرما۔ یہ کون کرے گا؟
یہ متقی دوست کرے گا، یہ وہ کرے گا جو خود نیک ہو، یہ وہ کرے گا کہ جس کی اور آپ کی دوستی اخلاص کی بنیاد پر قائم ہو، یہ وہ کرے گا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا تقوی ہو، اللہ کی خشیت ہو، یہ وہ کرے گا جو حقیقی معنوں میں آپ سے محبت کرتا ہو اور آپ سے، آپ کی ذات سے، آپ کے حال سے، آپ کے مستقبل سے محبت کرنے والا ایک مومن سچا دوست ہی ہو سکتا ہے۔ تو دوستی کیجئے، ضرور کیجئے، مگر قرآن اور سنت کی ان ہدایات کو سامنے رکھ کر دوستی کیجئے، قرآن اور سنت کی روشنی میں دوستی کیجئے، نیک لوگوں سے دوستی کیجئے، اچھے لوگوں سے تعلقات رکھیے، مخلص لوگوں سے قریب رہیے، ان لوگوں سے قریب رہیے جو اللہ والے ہوتے ہیں، تاکہ آپ کا شمار بھی ان کے ساتھ ہو سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور پوچھا متی الساعہ؟ قال وما اعددت لها؟ قال غیر عمل کثیر الا انی احب اللہ ورسولہ قال انت مع من احببت۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوچھا قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی ہے جو پوچھ رہے ہو قیامت کب آئے گی؟ کہا بہت زیادہ عمل تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن بس اتنا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ اب اچھے دوست سے محبت کی فضیلت سنیے، آپ نے فرمایا انت مع من احببت، فکر کی کوئی بات نہیں، قیامت کے دن تم اسی کے ساتھ رہو گے جس سے دنیا میں محبت کرتے تھے۔ اب اگر ہماری محبت، ہماری دوستی برے لوگوں سے ہے تو قیامت میں انہی کے ساتھ رہیں گے، خبیث لوگوں سے ہے قیامت میں انہی کے ساتھ رہیں گے، منافقوں سے ہماری دوستی ہے قیامت میں انہی کے ساتھ رہیں گے، کافروں سے ہماری دوستی، ہمارا یارانہ ہے قیامت میں انہی کے ساتھ رہیں گے، محبت ہم فاسقوں سے، حرام کام کرنے والوں سے کرتے ہیں تو قیامت میں انہی کے ساتھ رہیں گے۔ لہٰذا بہت ضروری ہے کہ ہم دوستی کریں، سوچ سمجھ کر کریں، اچھے لوگوں کو دوست بنائیں، اچھے لوگوں سے محبت کریں، اچھے لوگوں کو اپنا ساتھی چنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں، لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، صرف مومن بندے کے ہی ساتھی بنو، صرف مومن بندے کو ہی دوست بناؤ، کیونکہ وہ اگر مومن ایمان والا ہے، عمل صالح والا ہے، تو آپ کو بھی اپنی طرح ایمان والا، عمل صالح والا بنانے کی کوشش کرے گا اور آپ اس کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے، اور اگر آپ اس کے رنگ میں نہیں رنگتے تو وہ خود آپ کو چھوڑ دے گا، اور اگر آپ نیک ہیں، ساتھی نیک نہیں، تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا ساتھی آپ کی طرح نیک بن جائے، مومن بن جائے، عمل صالح والا بن جائے، اور اگر نہیں بنتا تو آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اس سے دور ہو جانے کی کوشش کریں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ دوستی کرو تو صرف مومن کے ساتھ، اور اپنا پیسہ خرچ کرو، اپنا کھانا کھلاؤ تو صرف متقی کو، کیونکہ وہی کام آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی ان بنیادوں پر اچھوں سے دوستی رکھنے اور قابل نفرت لوگوں سے نفرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہماری دوستیوں کو اسی کے لیے خالص کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔